ابن باویہ اور شیخ تبرسی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن کلابہ نامی اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا جو گم ہو گیا تھا۔ وہ اس کو ادن کے جنگلوں اور بیابانوں میں تلاش کرتا پھرتا تھا۔ انہی بیابانوں میں اس کو ایک شہر نظر آیا جس کے گرد ایک حصار تھا۔ چاروں طرف بہت سے قصر اور بے شمار علم بلند تھے، اور قریب پہنچا سمجھا کہ اس میں آبادی ہوگی، وہاں وہ اپنے اونٹ کے بارے میں معلوم کرے گا، لیکن کسی کو اس شہر میں داخل ہوتے ہوئے نہ دیکھا تو شہر سے باہر آیا اور اپنے اونٹ سے اتر کر اس کو ایک طرف باندھ دیا اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر شہر کے دروازہ سے داخل ہوا۔ اس کو دو بڑے دروازے اور نظر آئے جس سے بڑے اور اونچے دنیا میں کسی نے نہ دیکھے ہوں گے۔ ان دروازوں کی لکڑیاں نہایت خوشبودار اور یاقوت زرد سرخ سے سجی ہوئی تھی، جن کی روشنی سے تمام مکانات روشن تھے۔ یہ دیکھ کر وہ نہایت حیران ہوا۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس میں بھی ایک شہر دیکھا جو بے مثال اور بے نظیر تھا۔ اس میں ایسے قصر نظر آئے جن کے ستون زمرد اور یاقوت سرخ سے بنائے گئے تھے۔ ہر قصر کے اوپر کھڑکیاں تھی اور ہر کھڑکی کے اوپر ایک دوسری کھڑکی تھی۔ وہ سب سونے چاندی اور موتیوں اور یاقوت اور زمرد سے بنی ہوئی تھی۔ ان قصروں کے دروازے بھی شہر کے دروازوں کی مانند تھے، جن کی لکڑیاں نہایت خوشبودار اور یاقوت سے سجی ہوئی تھی۔ ان قصروں کے فرش موتیوں اور مشک و زعفران کے گلولوں سے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ان عمارتوں کو جب دیکھا اور کسی کو وہاں نہ پایا تو خوف زدہ ہوا۔ اور ان قصروں کے چاروں طرف کیاریاں تھیں جن میں درخت لگے ہوئے تھے اور ان میں پھل لٹک رہے تھے۔ ان کے نیچے نہریں جاری تھی۔ اس نے گمان کیا کہ شاید وہی جنت ہے جس کا خدا نے نیکیوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ دنیا ہی میں اس نے مجھے جنت میں داخل کیا۔ پھر اس نے ان موتیوں اور مشک اور زعفران کے گلولوں سے جس قدر لے سکتا تھا لے لیا، لیکن زمرد اور یاقوت کا کوئی دانہ نہ اکھاڑ سکا، اور باہر آیا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جس راہ سے آیا تھا واپس ہو کر یمن میں پہنچا۔ وہاں ان موتیوں، زعفران اور مشک کی گولیوں کو دکھایا اور جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا، اور ان موتیوں کو فروخت کیا جو کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ زرد ہو گئی تھی اور ان کی شکل بدل گئی تھی۔ یہ خبر مشہور ہوئی اور معاویہ تک پہنچی تو اس نے والی صنعا کے پاس قاصد بھیجا کہ اس شخص کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ وہ شخص معاویہ کے پاس آیا۔ اس نے اس کو تنہائی میں بلا کر حالات دریافت کیے۔ اس شخص نے معاویہ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ معاویہ نے کعب الاحبار کو بلا کر پوچھا کہ کیا تو نے سنا ہے یا کتابوں میں دیکھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر بھی ہے جو سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہے، جس کے ستون اور کھمبے یاقوت اور زمرد کے ہیں، اور اس کے قصر اور کھڑکیاں اور فرش موتیوں کے ہیں، اور اس کی کیاریوں میں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں؟ کعب نے کہا، ہاں، اس شہر کو عاد کے بیٹے شداد نے تعمیر کیا تھا۔ یہ وہی عارضی جنت ہے جس کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے۔ اس کی تعریف میں فرمایا ہے، یعنی شہروں میں اس کا مثل نہیں خلق ہوا ہے۔ معاویہ نے کہا کہ اس کا حال مجھ سے بیان کرو۔ کعب نے کہا کہ قوم عاد کے علاوہ ایک اور شخص عاد اولا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ جب عاد مر گیا تو اس کے یہ دونوں بیٹے بادشاہ ہوئے اور شدت کے ساتھ غلبہ حاصل کیا، یہاں تک کہ اہل مشرق و مغرب سب نے ان کی اطاعت کی۔ شدید پہلے مر گیا اور شداد بلا نزاع تمام دنیا کی بادشاہی میں مستقل ہوا۔ وہ کتابوں کے پڑھنے میں نہایت حریص تھا۔ جب وہ جنت کا ذکر سنتا تھا کہ اس میں یاقوت اور زمرد اور موتیوں کی عمارتیں ہیں تو چاہتا تھا کہ دنیا میں بھی اس کے مثل خدا کے مقابلہ میں ایک جنت بنائے۔ غرض 100 آدمیوں کو اس جنت کے بنانے پر مامور کیا، اور ان میں سے ہر ایک کی مدد کو ہزار ہزار آدمی مقرر کیے، اور کہا کہ جا کر ایک بہت بہتر اور تمام بیابانوں سے کشادہ میدان تلاش کرو
کرو اور اس میں میرے لیے ایک شہر سونے چاندی یاقوت اور زمرد اور موتیوں کا تیار کرو اور اس کے ستون زمرد کے بناؤ، اس میں قصر تیار کرو اور ان قصروں پر کھڑکیاں بناؤ اور ان کھڑکیوں پر بھی کھڑکیاں تیار کرو۔ ان قصروں کے نیچے مختلف میووں کے درخت لگاؤ اور نہریں جاری کرو، جیسا کہ میں نے کتابوں میں جنت کے اوصاف دیکھے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ اسی کے مثل دنیا میں ایک شہر تعمیر کروں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس قدر جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے آئے گا کہ ایسا شہر تعمیر کریں؟ شداد نے کہا کہ شاید تم لوگ نہیں جانتے کہ دنیا کے تمام ممالک میرے قبضہ میں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہاں جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ سونے چاندی اور جواہرات کے کانوں پر ایک ایک گروہ کو موکل کرو تاکہ جس قدر تم کو ضرورت ہو وہ لوگ جمع کریں۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کے پاس جس قدر سونا چاندی ہو حاصل کرو۔ چنانچہ اس غرض کے لیے بادشاہان مغرب و مشرق کو فرمان لکھے گئے اور لوگ 10 سال تک جواہرات جمع کرتے رہے۔ پھر 300 سال کی مدت میں وہ شہر تیار کیا گیا۔ شداد کی عمر 900 سال کی تھی۔ لوگوں نے اس کو اطلاع دی کہ ہم جنت کی تعمیر سے فارغ ہو گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس کے گرد ایک حصار تیار کرو اور اس حصار کے چاروں طرف 1000 قصر بناؤ اور ہر قصر کے پاس 1000 علم نصب کرو، کیونکہ ہر قصر میں میرا ایک وزیر ساکن ہوگا۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس گئے اور اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ تیار کر کے اس کے پاس واپس آئے اور اطلاع کی کہ سب کچھ تعمیر ہو چکا ہے۔ تب اس نے حکم دیا کہ لوگ اس عارضی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کریں، تو لوگ 10 سال تک سامان سفر تیار کرتے رہے۔ پھر شداد اپنے لشکر اور رایا کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب اس عارضی جنت کے قریب پہنچا اور ایک شب کی مسافت باقی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر آسمان سے ایک آواز بھیجی، جس کو سن کر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ نہ وہ خود اس عارضی جنت میں داخل ہو سکا اور نہ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی جا سکا۔ اے معاویہ، تیرے زمانے میں مسلمانوں میں سے ایک شخص سرخ روح سرخ بالوں والا کوتاہ قد، جس کے ابرو اور گردن خالی ہوگی، اپنا اونٹ تلاش کرتا ہوا اس جنت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص معاویہ کے پاس موجود تھا۔ جب کعب نے اس کو دیکھا تو کہا خدا کی قسم یہی مرد ہے۔ پھر آخری زمانہ میں دین حق کے پیروکار اس جنت میں داخل ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تھا شداد کی جنت کا واقعہ۔ اگر آپ ایسے ہی سچے واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے ایسے سچے واقعات اور منفرد واقعات اور سبق آموز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے محمد شان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔